بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک ایسے زبان دیا موضوع پر اپنی تحقیق لے کر آیا ہے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں، پر حقیقی کہانی کسی کو معلوم نہیں۔ ہماری زمین پر جب انسانیت اپنے سفر کے آخری مراحل میں داخل ہوگی تو وہ بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے جن کے بارے میں صدیوں سے پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں۔ زمین پر زلزلے اور سیلاب، امام مہدی کا آنا، آخری عالمی جنگ اور دجال، پھر حضرت عیسیٰ کا آ کر اس عالمی جنگ کا جیت کر خاتمہ کرنا، پھر یاجوج ماجوج کا زمین پر حملہ، ان کا خاتمہ، اور پھر زمین کا اپنے مدار سے ہٹنا جس کی وجہ سے سورج کے قریب ہو کر زمین کا ٹمپریچر بڑھتا جائے گا اور انسان مرتے جائیں گے، اور پھر اچانک زمین سورج کے قریب جانے کی وجہ سے روئی کے گالوں کی طرح لامحدود خلا میں تحلیل ہو جائے گی جیسا کہ قرآن میں یہ سب لکھا ہوا ہے، اور سائنس کی روشنی میں یہ سب واقعات دیکھے جائیں تو یہی سب ثابت ہوتا ہے۔ اب باقی چیزوں کو چھوڑ کر ہم یاجوج ماجوج کی طرف آتے ہیں۔ اس کی تفصیل تو ہم آگے جا کر بیان کرنے والے ہیں، پر یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر ہم کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کہ اگر ہم کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے، یا کسی واقعہ کو ہم اپنی کم عقلی یا کم علمی کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے، تو یہ ہماری کم فہمی ہے۔ اس واقعہ یا حقیقت کی حقیقت یا ہونے کو اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم مانے یا نہ۔ جس طرح انسان کو روشنی سے تیز سفر کرنے کو انسان نہیں مانتا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ کے منکر سینکڑوں سال مذاق اڑاتے رہے، پر جب آئنسٹائن نے یہ ہونا ثابت کر دیا تو سب کی زبانیں 1300 سال بعد بند ہو گئیں۔ اس طرح اگر یہ بیان کردہ واقعات آپ کو مذاق لگتے ہیں تو یہ آپ کی کم علمی کم فہمی کی وجہ سے ہے۔ قیامت کی یہ سب نشانیاں ہو کر رہیں گی اور یاجوج ماجوج اسی زمین سے کہیں نکلیں یا خلا سے کسی سیارے سے ایلین کی شکل میں آئے، ان کا حملہ ہونا طے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تراج کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات تورات کے مطابق اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجہ میں ایشیا کی جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے، بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقوں کو ماسکو اور توبل سیک کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمینی مخلوق نہیں بلکہ خلائی مخلوق تھی۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ دوستو یاد کریں، جب 12ویں 13ویں صدی میں منگولیا کے وحشی قبائل نے صحرا سے نکل کر آس پاس کے ممالک پر حملہ کیا تو وہ جس ملک میں داخل ہوتے وہاں تباہی پھیر دیتے تھے۔ مشرق وسطی سے عرب تک، ادھر روس سے یورپ تک کا علاقہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چٹ کر گئے تھے، اور سوائے ہندوستان کے کوئی ان کے آگے نہ ٹک سکا۔ یہ بھی کالی کی بات ہے، اس لیے واضح ثبوت بھی، اس لیے اس سے اور وحشی قوم کا وجود بھی ممکن ہے۔ اب یہ ثبوت نہیں ملے کہ حضرت ذوالقرنین کے زمانہ میں دنیا پتھر کے زمانے سے گزری تھی یا دنیا میں ٹیکنالوجی آج کے دور سے بھی اوپر تھی، پر جو ہوائی سفر اور تیز سفر، عجیب اڑنے والے تخت اور سپر پاور والے لوگوں کا ذکر ملتا ہے اور حضرت ذوالقرنین کے غلاموں کا ذکر ملتا ہے، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں ٹیکنالوجی آج کے دور سے بھی بڑھ کر تھی، اور یہ قوم یاجوج ماجوج کوئی زبان بولتی تھی جو حضرت ذوالقرنین نہیں سمجھتے تھے۔ یاجوج ماجوج کی کہانی کو دو طریقوں سے لوگ دیتے ہیں، ایک تشبیہات اور دوسرا حقیقی کردار۔ اگر تشبیہات دی جا رہی ہیں تو شاید اس سے مطلب غیر اسلامی قوتیں ہیں جو کہ ٹیکنالوجی میں پھر سے مسلمانوں سے اوپر ہو جائیں گی، جو کہ اب ہیں، اور اسلام کی دشمن ہمارے زمین پر لاکھوں سال گزرنے کے باوجود انسان 95% سمندر تک نہیں پہنچ سکا۔ آج تک صرف 5% سمندر ہی دیکھا جا سکا ہے، باقی 95% سمندر میں کیا ہے؟ کوئی اور مخلوق ہے، کوئی سمندری شہر یا چھپے رات؟ ہاں، اگر مان لیا جائے کہ یہ سب تشبیہات ہیں تو پھر ہم عقل کے گھوڑے دوڑا کر مختلف ثانوی دستانے بنا سکتے ہیں کہ یہ کسی دوسرے سیارے سے آئی مخلوق ہوں گے، اور حضرت ذوالقرنین نے اس وقت ان کو واپس ان کے سیارے میں جا کر بند کر دیا اور وہ ٹیکنالوجی چھین لی جس کی مدد سے وہ خلا میں سفر کر سکتے، اور قیامت کے نزدیک یاجوج ماجوج وہ ٹیکنالوجی محنت کر کے پھر حاصل کر لیں گے اور بدلہ کے لیے زمین پر حملہ کر دیں گے۔ خیر، یہ سب شاید سچ افسانے ہوں، کیونکہ ہمارے پاس تاریخ کے محدود شواہد ہیں جو ہماری ان تشبیہات کی تصدیق نہیں کرتے، پر آنے والے وقت میں سچ کھل ہی جائے گا۔
جس ذوالقرنین کا قرآن میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے؟ موجودہ معلوم تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت اور سید ذوالقرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں اور یہ نسبتاً زیادہ قریب قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی و مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی جلوار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حصی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں۔ جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ سید ذوالقرنین کہاں واقع ہیں تو اس میں بھی اختلافات ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مرب ہے کہ جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مرب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی تھی، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے وہ پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء و محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو کہ ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ اگر دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالش زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ ان کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قومیں ان کا مذاق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہوگا۔ یہ سب باتیں غلط ہیں،
کیونکہ یجوج مجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی، تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب آنے بعد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ جلد ملتے ہیں نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔